ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا. وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من طلب قضاء المسلمین حتی یبالہ ثم غلب عدلہ جورہ فلہ الجنہ ومن غلب جورہ عدلہ فلہ النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے انتہائی قابل احترام ناظرین، خواتین و حضرات، اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام کو پوری کائنات کے انسانوں کے لیے مشعل راہ بنایا، ان کو رہبر اور رہنما بنایا، جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، ان سے براہ راست استفادہ کیا، قرآن اترتے دیکھا. تو صحابہ کے واقعات سے ہماری رہنمائی ہو جائے، اس کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. پچھلی دفعہ ایک واقعہ عرض کیا تھا حضرت سعید بن عامر جحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ بدر کے موقع پہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے برے طریقے سے بے دردی کے ساتھ جب شہید کیا جانے لگا تو ان سے پوچھا گیا اتحب ان یکون مکانک محمد وانت ناج، کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کو نجات مل جائے اور آپ کی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کھڑا کر دیا جائے. تو اس زخمی حالت میں بے دردی کے ساتھ ظلم کیا ہوا اور انتہا پہ پہنچے ہوئے اس حالت میں بھی جذبات سنیے. ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں، کیا جذبات تھے ان ہستیوں کے. کہنے لگے وَأَنَّ مُحَمَّدًا يُؤْخَذُ بِشَوْكَةٍ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ آمِنًا وَادِعًا فِي أَهْلِي وَوَلَدِي. میں اپنے بیوی بچوں میں امن و امان کے ساتھ پہنچ جاؤں اور میرے آقا کو صرف ایک کانٹا چبو دیا جائے، اللہ کی قسم میں اس کو بھی نہیں برداشت کر سکتا. اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا. سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو دیکھ کر کہ اسلام کی کیا محبت ہے ان کے دلوں میں، آقا کی کیا محبت ہے، یہ بھی مسلمان ہو گئے. اور غزوہ خیبر کے بعد اور اس کے بعد اس لیول کے وہ اعلیٰ درجے میں پہنچے کہ سیدنا عمر فاروق جیسی ہستی کو وہ نصیحتیں کیا کرتے تھے. پچھلے جمعے میں، پچھلے درس میں وہ تفصیلی ساری گفتگو ہوگی تھی. اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر بنا کر بھیجا حمص کا اور کہا یا سعید انا مولوکا علی اہل حمص، ہم آپ کو گورنر بنا کر بھیجتے ہیں. تو واسطہ دے کر منت سماجت کی کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے گورنر مت بنائیں، کسی اور کو بنا دیں. آگے سے کہا کہ نہیں، تجھے بنا کر بھیجنا ہے. ان سے پہلے ایک شخص اور آیا، حضرت عمر پہلے ان کا سوچ رہے تھے کہ ان کو بنا کر بھیجا جائے. آ کے انہوں نے خود ہی مطالبہ کر دیا کہ وہ سیٹ خالی ہے، مجھے بھیج دیا جائے. تو کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کا راز کھول دیا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ جس میں اپنی طلب ہو کہ مجھے بنایا جائے. تو بڑا شکر کے نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو نے مجھے بچا لیا. ان کو جب گورنر بنایا گیا تو دوسری درخواست یہ کی کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ مجھے میں نے آپ کی بات مان لی، آپ ایک کام کریں کہ مجھے جو عام مسلمانوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے، ہر مسلمان کو ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے وہی دیا جائے. گورنر ہونے کی وجہ سے، جیسے گورنر پنجاب، گورنر سندھ، تو گورنر ہونے کی وجہ سے مجھے اضافی طور پہ کچھ نہ دیا جائے. اللہ کی شان. کچھ عرصے کے بعد حمص سے لوگ آئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اکتبوا لی اسماء فقرائکم حتی اسد حاجتہم، مجھے اپنے فقیروں کے نام بتاؤ تاکہ ان کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کیا جائے. تو جب انہوں نے نام لکھوانا شروع کیے تو 2-3 ناموں کے بعد ایک نام ایسا آیا کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے. وہ نام کس کا تھا؟ سعید بن عامر کا.
جو اس علاقے کے گورنر ہیں. تو عمر فاروق رو رہے ہیں ہزاروں قطار. کیا کہہ رہے ہو؟ کہ اللہ کی قسم اس گھر میں ان میاں بیوی کے پاس سوائے 1-2 چادر کے اور 1-2 برتن کے اور پورے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. 1000 دینار بھیجے. یہ واقعہ تفصیلاً پچھلی دفعہ عرض کر دیا تھا. اس دینار کو دیکھ کر انا للہ پڑھا تو بیوی نے کیا امات امیر المومنین، کیا سیدنا عمر فاروق فوت ہو گئے؟ کہ نہیں، بل اعظم من ذالک، اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا. تو کہا اصیب المسلمون فی بقعۃ، کیا مسلمانوں پہ کوئی بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے؟ کہا نہیں، بل اعظم من ذالک، اس سے بھی بڑا کام ہو گیا. تو بیوی کے ذہن میں اور 2-4 جو باتیں تھی وہ کر کے کہنے کہ ہوا کیا، کچھ بتائیں سو صحیح. فما داخلت علی الدنیا لتفسد آخرتی، دنیا ہمارے اوپر داخل ہو گئی ہے، دنیا ہمارے اوپر چڑھ گئی ہے اور ہماری آخرت کو برباد اور خراب کرنا چاہتی ہے، کیا تو اس میں میری معاونت کرے گی؟ اچھا، بیوی کو نہیں پتا کہ 1000 دینار آج کے کئی کروڑوں بنتے ہیں. 1000 دینار گھر میں آیا ہوا، بیوی کو نہیں پتا اس معاملے کا. وہی لا تدری من امر الدناری شیئا، اس کو نہیں پتا. کہ کیوں نہیں کروں گی؟ کہ یہ 1000 دینار آ گئے، دنیا ہمارے پاس آ گئی. تو سارا غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں 1000 کے 1000 دینار خرچ کر دیے، اپنے پاس 1 دینار بھی نہیں چھوڑا. ایک پہلو یہ بھی بنتا ہے. اس واقعے سے 6 سبق حاصل ہوتے ہیں. اس میں سے آج ایک عرض کریں گے، باقی انشاءاللہ اگلے دروس میں عرض کریں گے کہ انسان کو امارت کا، عہدے کا طلبگار نہیں ہونا چاہیے. انسان کو عہدے کا، مجھے فلاں بیج لگ جائے، میرے نسبت کے ساتھ فلاں نام لگ جائے. حدیث پاک میں آتا ہے من طلب الدنیا حلال، رزق حلال کماتا ہے، زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، صدقہ خیرات بھی دیتا ہے. بیچ میں بیماری کیا گھسی ہوئی ہے؟ مرائین مفاخرن مکافرا، میں سب سے بڑا شہر سیالکوٹ کا مالدار بن جاؤں، میری واہ واہ ہو جائے، میرا چرچا ہو جائے، میرے پاس مال ہو، پتہ لگے کہ فلاں صاحب جا رہے ہیں. تو فرمایا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، یہ 100% حلال کمانے والا، زکوٰۃ نکالنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، جب اللہ سے کل قیامت میں ملاقات کرے گا اللہ اس کے چہرے کو دیکھیں گے بھی نہیں. اس کے مقابلے میں کروڑوں نہیں، اربوں خربوں ڈالر کمانے والا، لیکن نیت کیا ہے؟ استعفافاً عن المسئلہ، سوال سے بچ جاؤں، وسعیاً علی اہلہ، بیوی بچوں پہ خرچ کروں، ان کے حقوق میرے ذمے ہیں، وتعطفاً علی جارہ، اپنے دائیں بائیں والوں کا خیال اور احساس کرنے والا بن جاؤں، جو کہ ہم بالکل بھول چکے ہیں. تو میں جو ان 3 نیتوں سے کمائے گا، لقی اللہ، یہ جب اللہ سے کل ملاقات کرے گا، ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، تو چہرہ یوں چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم عمارت کا طلب کرنا، اس کی مذمت، اور اگر ذمہ داری آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس پر کچھ گزارشات عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، پوری امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبد الرحمن بڑے مشہور صحابی ہیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی علی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تسأل الامارہ، عبد الرحمن کبھی عمارت کا مطالبہ نہ کرنا، کبھی پریا پنچایت کے وڈوں کی چکروں میں مت پڑنا، جج، وکلا اور وزارتیں، فلاں صدر، فلاں چیز، فلاں عہدہ، فلاں چیز، اس کا مطالبہ کبھی نہ کرنا. کیوں؟ فإنک ان اعطیتها عن مسئلۃ، اگر تجھے یہ اعطیتها عن مسئلۃ، اگر تمہیں یہ تمہارے سوال کرنے پہ ملا تو وکلت الیہا، تو تمہیں اور تمہاری اس ذمہ داری کو تمہاری سپرد کر دیا جائے گا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی. وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر بغیر سوال کے اللہ نے تمہیں عطا کر دیا، فَأُعِنْتَ إِلَيْهَا، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کی معاونت اور مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی. آج چونکہ عمومی فضا ہی یہ بن چکی ہے کہ مطالبہ اندر کا جذبہ کہ میرا نام ہو، میری وڈو ہو، میں اس کا بڑا بنوں، میں بڑے خیال کے کام کروں گا. جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر اللہ کی مدد بیچ میں سے نکل جاتی ہے. اس لیے آج ہمارے ملک کا بھی اوپر سے لے کر نیچے تک ہر شعبے میں دیکھ لیں، برادریوں کو دیکھ لیں، گھروں کے نظاموں کو دیکھ لیں، ہر شعبے کے اندر تباہی اور بربادی آ چکی ہے.
کیونکہ اللہ کی مدد جب بیچ میں سے نکل گئی، برکت بیچ میں سے نکل گئی، تو یہاں پر نظام کو کیسے ہم چلا سکیں گے؟ جب اللہ کی مدد ہی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہی شامل حال نہیں ہے، تو پھر کیسے چلائیں گے؟ بے شک انسان جتنے مرضی بڑے سنہری حروف میں لکھ کے لگاتا رہے ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا میرے اوپر بڑا فضل ہے، کرم ہے، نہیں میرے عزیزو، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے محترم خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع بھی ہیں ملک کے، پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کوئی الیکشن ہوا، اس سے وہ جیت گئے، تو وہاں کچھ موقع ملا گفتگو کرنے کا، تو 5-7 ہزار کا مجمع بھی تھا، میڈیا بھی سارا آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا خواجہ صاحب یہ ساری دنیا آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہے، لیکن اللہ کی قسم مبارکباد کا پتہ کل قیامت کے دن چلے گا کہ آپ مبارکباد کے مستحق تھے یا کسی اور شے کے مستحق تھے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ، ان قریب جب یہ دنیا کا گرد چھٹ جائے گا تو پتہ چلے گا گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پہ سوار تھے۔ یہ تو کل قیامت میں جب گرد چھٹے گا پھر پتہ چلے گا کہ میں کہاں پر تھا اور میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا رہا۔ تو بہرحال میرے عزیزو، ہمیں آخری دم تک اپنے آپ کو خوف خدا کے اندر مصروف اور مطالبہ اور جذبہ اندر یہ پیدا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آ رہا ہے تو اس پہ استغفار کریں، کیونکہ علویت العظمت والکبریاء ردائی، عظمت اور تکبر یہ اللہ کی چادر ہے، جو اللہ سے چھینے گا اللہ اس کو ذلیل و خوار کریں گے، نیست و نابود فرمائیں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا من طلب قضاء المسلمین حتی یبالہ ثم غلب عدلہ جورہ، جس نے اس چیز کا مطالبہ کیا اللہ نے اس کو عطا کر دی، طلب تھی کہ میں مسلمانوں کے کام آؤں، ایک پہلو یہ بھی ہے، ثم غلب عدلہ، اس کا عدل غالب آ گیا کس چیز پر؟ جورہ، اس کے ظلم اور ستم پر، تو فلہ الجنہ، عدل زیادہ تھا ظلم بہت تھوڑے تھے، تو فرمایا فلہ الجنہ، 50 سے 51 پہ بھی آگے نا کہ عدل زیادہ ہوتا گیا ظلم تھوڑے ہوتے چلے گئے تو اللہ ریاتی نمبروں پہ بھی پاس کر دے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ومن غلب جورہ عدلہ فلہ النار، اگر ظلم زیادتی غالب آ گئی عدل غالب نہ آیا تو فلہ النار، تو فرمایا اس کے لیے دوزخ ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا جس شخص نے ظالم کی پشت پناہی کی، اس کو سپورٹ دی، اور من مشا مع ظالم وہو یعلم انہ ظالم، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ ظالم ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے، پھر بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ میرا دوست ہے، میرا ووٹر ہے، میرا سپورٹر ہے، میرا تعلق والا ہے، تو فرمایا قد خرج من الاسلام، تو یہ ظالم انسان دار اسلام سے ہی فارغ ہو جائے گا۔ ایک طرف یہ پہلو دیا کہ ان من جلال اللہ اکرام ذی السلطان المقسط، کہ اگر کوئی انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو سلام کرنا چاہتا ہے، اللہ کا اکرام کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرے؟ ایسا شخص جو ظلم کر سکتا ہے نہیں کرتا، عدل کرتا ہے، تو ایسے بندے کو سلام کرنا ایسے جیسے اللہ کو سلام کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ اعلاء سنن میں علامہ ظفر عثمانی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات ذکر کی ہے کہ ان طلب الامارۃ والحکومۃ لحب المال والریاست حرام، کہ عمارت اور حکومت کا طلب کرنا مال کے بلبوتے پر یا اپنی وڈوں کے بلبوتے پر، یہ طلب کرنا حرام ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا سواء کان بالقلب وحدہ او باللسان، چاہے یہ زبان پہ الفاظ ہوں چاہے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ مجھے یہ وڈو مل جائے، میں اس پریا پنچایت کا بڑا بن جاؤں، میں اس ملک کا بڑا بن جاؤں، میں اس علاقے کا، جس کے اندر کا یہ جذبہ ہو یا اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں، تو فرمایا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے مقابلے میں وَأَمَّا طَلَبُهَا لِإِرَادَةِ إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَإِقَامَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ، اگر یہ اندر کا جذبہ ہوا کہ میں عدل کو قائم کروں، لوگوں کے درمیان اصلاح کا پہلو لے کے آؤں، لوگوں کے کام ہو، یہ اندر کا بھی جذبہ ہو، زبان پہ بھی اپنی وڈوں کا کوئی چکر نہ ہو، تو فرمایا والقضاء بالحق، اور حق کی بنیاد پہ فیصلے کیے جائیں، دائیں بائیں والوں کو نہ دیکھا جائے کہ مجھے آرڈر کس کا آ رہا ہے۔ آج بھی میری بات ہو رہی تھی، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس بندے سے بات کر کے، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، چیف کلیکٹر کسٹم ہے ڈاکٹر زاہد کھوکر صاحب۔
یہ CSS میں بھی پورے پاکستان میں انہوں نے ٹاپ کیا اور ماشاءاللہ اس وقت 21ویں 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں. آج بھی 10-15 منٹ سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی مجھے جہاں موقع ملتا آپ کا ذکر ضرور کرتا ہوں. کہا جی آپ کی محبت ہے, آپ کی شفقت ہے. میں کہا جی آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو سلام بھی پیش کیا جائے اور آپ جیسے لوگوں کے تذکرے بھی کیے جائیں کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مجھے ایک دفعہ اکیلے بیٹھے ہوتے ہوتا نا, مطلب میڈیا پہ جا کے چونکہ بڑا ہی پیار کرتے ہیں. ایک دفعہ اکیلے میں اور وہ میں گاڑی چلا رہا تھا, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آنکھوں میں آنسو. کہنے کہ مولانا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہینے کے آخر میں 100 روپے بھی جیب میں بعض دفعہ نہیں ہوتا. 100 روپے چیف کلیکٹر کسٹم, چیف کا جب نام آ جاتا ہے تو چیف آف آرمی اسٹاف فلاں کا چیف. لیکن رب کعبہ کی قسم جو میرا دل مطمئن ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کتنا مطمئن ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا کوئی ذرا نصیب فرمائے. تو فرمایا اگر عدل کو, اقامت حق کو اور قضاء حق کو قائم کرنے کے لیے یہ طلب کرتا ہے تو پھر یہ جائز ہے. جائز کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ ضروری ہے تم بیچ میں گھسو. میں 2-4 مثالیں دوں گا جو ہم کہتے ہیں جی میں آ کے یہ کروں گا, اور جو میرے آپ سے نہیں پوری کائنات میں چند شخصیات تھی, آگے ان کے نام آ رہے ہیں, میں عرض کرنے لگا ہوں کہ میں آپ کیا پوری دنیا جو اس وقت موجود ہے مل کر ان کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. عبداللہ بن عمر اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بڑی بڑی ہستیاں, آگے میں ان کے کچھ واقعات عرض کرنا چاہوں گا اگر وقت نے اجازت دی. تو ان کے پاس یہ ساری چیزیں آتی تھی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو متعلق آتا ہے کہ 3 دن کوڑے کھاتے رہے. فرمایا میں اس اہل نہیں ہوں کہ میں اس وزارت کو اور اس عہدے کو سنبھالوں. کیا میں اور آپ ان سے زیادہ پاک اور صاف ہو چکے ہیں؟ اجی کڑم کر کے میں بلایا بھی نہ, پھر بھی کہنے کہ مناس پنچایت دا بڑا بناؤ, مناس ملک دا, مناس شہر دا. فرمایا جب یہ بندہ کر لیتا ہے تو یہ اللہ کی مدد سے ہٹ جاتا ہے, اپنے ہی معاملات آپ ہی کلے ہی کھیڑی جاتا ہے. جیسے ایک انسان سائیکل پر جائے اور ایک آدمی جہاز پہ جائے, دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی پیدل جا رہا ہے, ایک آدمی جہاز کی سپیڈ سے جا رہا ہے. اللہ کی مدد لینے والے کی مثال میں اپنے سادہ الفاظ میں, جیسے جہاز کی سپیڈ بلکہ اس سے بھی کروڑوں گنا بڑھ کے, اور جب اللہ کی مدد بیچ میں سے ہٹ گئی, اپنا من بیچ میں آ گیا, تو ایسے ہی جیسے پیدل دوڑ لگا رہا ہے, تو پیدل کہاں تک جائے گا یہ؟ اس لیے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم ستحرسون علی الامارہ, ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بڑا شوق آئے گا کہ مجھے امارت مل جائے, میں بڑا بن جاؤں. فرمایا وستکون ندامۃ یوم القیامہ, کان کھول کے سن لو یہ قیامت میں سوائے حسرت اور ندامت کر کچھ بھی نہیں ہوگا. اور فنعمت المرضعہ وبئست الفاطمہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. فرمایا دودھ پلانے والی بڑی اچھی لگتی ہے, وبئست الفاطمہ, فاطمہ کہتے ہیں دودھ چھڑانے والی کو, دودھ چھڑانے والی بڑی بری لگتی ہے. کیا مطلب کہ کل قیامت کے دن جب یہ ساری نعمتیں اور یہاں کے پروٹوکول جب چھڑا دی جائیں گے, کچھ اور ملے گا تو ندامت نہیں ہوگی, تو اور کیا ہوگا؟ یہاں یہ پروٹوکول اور یہ لیول, اور کل قیامت میں وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, تو کیا کرو گے سوائے فَتَكُونُوا نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس بندے کے اندر یہ شوق, یہ اندر کے جذبات کی بات ہے, یہ اندر کے اوپر فیصلے ہوں گے. ہر انسان خود جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میرے اندر کیا جذبہ ہے اور کیا ہونا چاہیے. اس لیے آپ نے فرمایا من جعل قاضیا بین الناس, جس کو قاضی القضات بنا دیا گیا لوگوں کے درمیان, فقد ذبح بغیر سکین, تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بغیر ذبح ہوئے ذبح ہو چکا ہے, کیونکہ اتنا حساس معاملہ ہے. اس لیے صحابہ کرام تو نماز پڑھانے سے بھی گھبرایا کرتے تھے کہ میں اس اہل نہیں ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں, مجھے مصلی رسول پہ, امامت رسول پہ اور مصلی پہ نماز کے لیے نہ بلایا جائے. اور ایک میں اور آپ ہیں کہ ہم اتنے مطمئن ہیں کیونکہ ہمارے نفس بہت زیادہ پاک ہو چکے ہیں نا, ان سے بھی زیادہ پاک ہو چکے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے فرمایا من طلب القضاء وکل الی نفسہ, جو مطالبہ کرتا ہے اللہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اور ومن اجبر علیہ نزل علیہ ملک یسددہ, اور جس کو اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے, کوئی عہدہ ملتا ہے, اس کا اپنے اندر کا مطالبہ اور جذبہ نہیں ہوتا کہ میری وڈو ہو, میں ہوں, تو پھر فرمایا ایسے خوبصورت اور خوش قسمت انسان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے, جس کے اپنے اندر یہ جذبہ اور مطالبہ نہ ہو کہ میں اس ادارے کا بڑا بنوں یا میں اس علاقے کا بڑا بنوں, لیکن اللہ اس کو بنا دیتے ہیں اس کے بغیر جذبے کے, بغیر ارادے کے. تو نزل علیہ ملک یسددہ, تو اللہ ایسا فرشتہ بھیجتا ہے جو مستقل اس کی رہنمائی اور رہبری کرتا رہتا ہے. ابو موسیٰ اشعری بڑے مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ,
ایک دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو ساتھیوں کو لے کر آئے اور ایک آپ کے دائیں کھڑے ہو گئے, ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں کھڑے ہو گئے. تو آپ نے اور سأل العمل, وزارت کا مطالبہ کیا کہ ہمیں کسی عہدے پہ نافذ کیا جائے اور ہمیں کسی عہدہ ہمارے حوالے کیا جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما تقول یا ابو موسیٰ, ابو موسیٰ آپ کیا کہتے ہو؟ تو کہا والذی بعثک بالحق, یا رسول اللہ جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا, ما اطلعانی علی ما فی انفسہما, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آ کے یہ مطالبہ کریں گے, مجھے واقعی نہیں پتا تھا, ورنہ میں کبھی بھی ان کو نہ لے کر آتا. اور وما شعرت انہما یطلبان العمل, مجھے نہیں اندازہ تھا, شعور تھا کہ یہ اس چیز کا مطالبہ کریں گے. تو آپ نے فرمایا لن نستعملا, ہرگز 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 ایسے بندے کو ہم عامل نہیں بنائیں گے, وزیر گورنر کسی چیز کا بھی بڑا نہیں بنائیں گے, من ارادہ جو اس چیز کا ارادہ رکھتا ہو, ولیکن اذهب انت یا ابا موسیٰ, لیکن اے ابو موسیٰ ان کی جگہ تجھے گورنر بنا کر بھیجتے ہیں کہ تو چلا جا. یہ اس قابل نہیں ہے. جن کے اپنے اندر کا یہ جذبہ ہو, اپنے اندر کا یہ مطالبہ ہو, تو ایسے شخص کو, ایسے انسان کو یہ اس قابل نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لن, عربی زبان میں قرآن پاک میں آپ کو لن نؤمنا بڑی دفعہ آپ کو یہ ملے گا کہ ہرگز ہرگز تاکید, نفی کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کبھی بھی ممکن نہیں. تو آپ نے فرمایا لن نستعملا, کبھی بھی ہم ایسے بندے کو عامل یا بڑا نہیں بنائیں گے. یہ حضور اسلام کی دلی تمنا اور آرڈر ہے پوری امت کے لیے کہ ایسے بندے کو کبھی بڑا نہ بنانا جو اپنے اندر یہ جذبہ یا ارادہ رکھتا ہو. صحابہ میں سے کہیں نہیں اس چیز کا, یہ صحابہ ہی ہے نا, ان سے پاکیزہ تو آج کے مسلمان نہیں ہو سکتے. آپ کہیں گے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ رو رو کہ اللہ سے مانگنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں اور پوری امت کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کرے. رب کعبہ کی قسم اسی کے اندر برکتیں ہیں, اسی کے اندر خیریں ہیں. اس کے علاوہ ہٹ کے دیکھ لیں جو پوری دنیا کی حکمرانی کر رہے ہیں, کیا وہ سکھی ہیں؟ تو جواب ملے گا نفی میں. اگر سکھ میں ہوں تو خودکشیاں اتنی زیادہ کیوں ہوں؟ سکھ نہیں ہے. جب تک اللہ والے بنائے ہوئے نظام کو, چاہے مسلمان چاہے غیر مسلم, جب تک اس کو نہیں اپنائیں گے ہمیں سکون, چین, اطمینان نہیں ملے گا. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بغیر مطالبے کے, بغیر طلب کے, اس کا اندر کوئی جذبہ نہیں, اللہ نے اس کو کسی فیکٹری کا بڑا بنا دیا, کسی علاقے کا بڑا بنا دیا, ملک کا بڑا بنا دیا, تو کان کھول کے سن لو, اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. اندر کوئی طلب نہیں, مطالبہ نہیں, کسی سے پریشر نہیں لیتا, جو اللہ کا حکم ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ اس کو فالو کرتا ہے, اس کو لے کے چلتا ہے. تو اجر عدل حکم یوما واحدا, ایک دن کا ایسے انسان کا دن, ایک دن عدل کے ساتھ گزارنا ایسے حاکم کا, افضل من اجر رجل, اس آدمی سے بہت زیادہ افضل ہے, یصلی فی بیتہ 70 سنہ, کہ وہ شخص جو 70 سال تک اپنے گھر میں بیٹھ کے مستقل نماز پڑھتا رہے, اس کا ایک دن ایسی حکومت کرنا جس میں نظام کو ٹھیک کرے اور معاملات کو بہتر لے کے چلے, اور اپنی وڈوں کا اس کو شوق نہ ہو, بلکہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جوڑ, محبت, اتفاق, مودت قائم ہو اور نظام کو ٹھیک لے کر چلے. دائیں بائیں والوں کو مت دیکھے, بلکہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے, عوام الناس کا اس میں فائدہ کس میں ہے, اپنے مفادات کو نہ دیکھے, دوسروں کے مفاد کو دیکھے, اور جذبہ بھی ٹھیک ہو, اخلاص والا ہو. تو ایسے آدمی کا ایک دن اس حکومت میں گزارنا افضل من رجل یصلی فی بیتہ 70 سنہ, 70 سال سے مراد یہ ہے کہ ساری زندگی کی عبادت ایک طرف اور اس انسان کا ایک دن گزارنا ایک طرف ہے, بشرطے کہ اخلاص اور للہیت ہو. کوئی دائیں بائیں اور پریشر کو نہ دیکھا جائے. میں جس بندے کی تعریف کر رہا تھا, ویسے تو حکم یہ ہے کہ زندوں کی تعریف مت کریں, تعریف کرنی ہے تو من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات, تو ان کی کریں جو دنیا سے جا چکے ہیں. اور فرمایا وہ کون ہے, اولئک اصحاب محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا, عبداللہ ابن مسعود اس کو راوی ہیں, فرمایا وہ اصحاب محمد ہیں, حضور کے صحابہ ہیں, ان کی مثالیں اور ان کو دیں. لیکن آج کے دور میں ہم کہتے ہیں آج کے دور میں کیا کریں, تو اللہ نے کچھ لوگوں کو آج کے دور میں بھی, کل بھی ایک شخص کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا ہمارے سیالکوٹ میں ہی,
پولیس افسر ہیں اور اکثر ہی اللہ کے فضل و کرم سے کھٹے لائن لگے رہتے ہیں. کس وجہ سے کہ نہ وہ ڈی پی او کے پریشر کو لیتے ہیں, نہ وہ کسی اور کے پریشر کو لیتے ہیں, نہ آئی جی کے پریشر کو لیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا پریشر کیا ہے, میرے اللہ کا آرڈر کیا ہے, میرے اللہ کا حکم کیا ہے. ان کی عظمت کو سلام ہے. ایسے چند لوگ بھی آ جائیں تو اللہ کی قسم معاشرے سے ساری گندگیاں ختم ہو جائیں, اور ایسوں کو چند لوگ پسند کرنے والے ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم دعائیں کرنا شروع کر دیں, محنت اور کوشش شروع کر دیں, اور جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے وہاں ذہن سازی کرنا شروع کر دیں. اور جہاں تک یہ پوری دنیا میں جہاں تک بھی لوگوں تک یہ میسج پہنچ رہا ہے, ان سے بھی درخواست ہے کہ آگے اس بات کو پھیلانا شروع کر دیں, کیونکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ ان اللہ اخذ علی الحکام ثلاثا, کہ جو جہاں پر بھی بڑا بنے اسے 3 چیزوں کا اللہ کا مطالبہ ہے کہ 3 چیزیں اپنے اندر لے آئے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی, اللہ کا فضل اس کے ساتھ ہوگا. سب سے پہلی چیز فرمائی جس کا قرآن پاک میں ذکر بھی ہے, یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی. اے داود, آپ کو لوگ, یہ سلیمان علیہ السلام کے والد محترم ہے, سلیمان بن داود. اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی کہ جس کی مثالیں دی جاتی ہیں. فرمایا داود خواہشات کی اتباع مت کرنا ورنہ فیضلک عن سبیل اللہ, اللہ آپ کو سیدھی راہ سے دائیں بائیں کر دیں گے. نبی کے والد کو یہ کہا جا رہا, خود بھی نبی بیٹا بھی نبی. حالانکہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ خواہشات پہ چلنا تو دور کی بات ہے, سوچنا بھی ممکن ہے, کیونکہ وہ نبی ہیں, اللہ کی براہ راست ان کے ساتھ مدد ہے, فضل ہے. لیکن کچھ خطابات انبیاء کو ہیں, لیکن بتایا کس کو جا رہا ہے, میرے آپ کو بتایا جا رہا ہے. وہ ان کو نہیں بتایا جا رہا, بلکہ مجھے آپ کو بتایا جائے کہ اگر ان سے بھی یہ غلطی ہوگی تو کام گڑبڑ ہو جائے گا. مراد کیا ہے کہ اتنے بڑے کے لیے بھی اس کی گنجائش نہیں ہے, تو میرے آپ کے لیے کہاں سے گنجائش نکلے گی. فرمایا لا تتبع الہوی, خواہشات کا غلام مت بنیے گا, جو جی میں آئے اس کو مت لے کے چلیے گا, ورنہ کیا ہوگا فیضلک عن سبیل اللہ, اللہ سیدھی راہ سے دائیں بائیں کر دیں گے. دوسرا اصول کیا بتایا, ایک تو خواہشات کی اتباع نہیں کرنی, دوسرا اصول یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَن تَخْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ, اللہ سے ڈرنا ہے, لوگوں کا پریشر نہیں لینا. ڈاکٹر زاہد صاحب کی جو بات کر رہا تھا تو اصل میں بات بیچ میں رہ گئی. ان کو جو بھی پریشر ڈالتا تو آگے سے کہتے مجھے اوپر سے پریشر ہے, سوری میں نہیں کر سکتا. وہ کرتے کرتے اوپر تک پہنچتے, جو ظاہری اعتبار سے اوپر نظر آ رہا ہے, تو ان سے جب پریشر آتا ہے تو کہتے ہیں میں آگے سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے اوپر سے پریشر ہے, تو وہ اتلا رو کے پیٹ کے کہنا میرے تو اتنے کون ہے, کیا تیرے تو اتنے وہ بیٹھا تھا, تیرے سے اوپر وہ اللہ بیٹھا جس نے تجھے بھی بڑا بنایا مجھے بھی بڑا بنایا. تو دوسری چیز خوف خدا ہونا چاہیے. من خاف اللہ خافہ کل شیء, حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ہر شے اس سے ڈرتی ہے, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا یہ سجے کبھی 3 ڈبیوں کو ڈرتا رہتا ہے, یہ تو کوئی فلاں اختیار ہے, کوئی فلاں اختیار, اس اپنے سانس کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے, اس کے خاک اختیار ہے اس کے پاس. یہ اوپر کا سانس اوپر, اللہ کی قسم نیچے نہیں لا سکتا, نیچے کا سانس اوپر نہیں لا سکتا, اختیار کیا کا. تو ہمارے دماغ الٹ چل پڑے. میں جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر شے اس سے ڈرتی ہے, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر ہر شے اسے ڈراتی ہے. آج مجھے بتائیں کہ ہم گھروں میں رہ کے بھی ڈرے ہوئے ہیں, وزارتوں میں بیٹھ کے بھی ڈرے ہوئے ہیں, عہدوں پہ پہنچ کے بھی ڈرے ہوئے ہیں, غریب بھی ڈرا ہوا ہے, امیر بھی ڈرا. وجہ کیا ہے کہ جس سے ڈرنا تھا اس سے ڈرتے نہیں ہیں, تو پھر دائیں بائیں سے تو ڈرنا ہی ہے. تو دوسرا اصول, پہلا اصول کیا بتایا, خواہشات کی تابع داری. پہلا اصول کیا بتایا جی, ذرا آپ بھی فرما دیجیے. خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. دوسرا اصول کیا بتایا کہ کس سے ڈرنا ہے, بس اللہ کا ڈر ہو. اس کا مطلب اچھا کئی لوگ یہاں آ کے بھی کام خراب کرتے ہیں, اللہ کے ڈر کی وجہ سے بدتمیز بن جاتے ہیں, منو تیری کوئی پرواہ نہیں, یہ بھی مناسب نہیں. امام الانبیاء سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا کوئی ہو سکتا ہے, لیکن کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہو, یہاں آ کے بھی ہم بہت اس سے بھی بڑی غلطی کر جاتے ہیں. بے ادبی تو حرام ہے, میں آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش ہوں یہ حرام ہے. لہجہ ہمارا محبت والا, فرعون جیسے ظالم کے پاس بھیجا جا رہا ہے, اور کیا کہا جا رہا ہے, قولا لینا, نرم گفتگو کیجیے گا, انداز ٹھیک رکھیے گا, لعلہ یتذکر او یخشی,
ممکن ہے وہ سمجھ جائے یا اس کو کچھ خوف خدا آ جائے، حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس بدبخت نے نہیں سمجھنا، اس کے باوجود پوری امت کو سمجھانا تھا، پوری انسانیت کو سمجھانا تھا کہ اپنا لب و لہجہ، یہ نہیں کہ خوف خدا کا آسرا لے کر میں آپ کی بےزتی کرنا شروع کر دوں، یہ حرام ہے۔ آپ خوف خدا کا آسرا لے کے میری بےزتی کرنا شروع کر، بےزتی کی شریعت نے اجازت دی۔ خوف خدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بدتمیز بن جائے، یہ بھی ہم غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ خوف خدا والا تو عاجز ہوتا ہے، انکساری کے ساتھ ہوتا ہے، نرمی کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ حضور سے بڑھ کے کون خوف خدا والا ہو سکتا ہے؟ پوری زندگی میں ایک واقعہ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہو۔ ہمارے پاس عہدہ بعد میں آتا ہے، مال بعد میں آتا ہے، چھوٹی سی چیز بعد میں آتی ہے، اور پنجابی کہنے پڑگڑنیوں بار پہلے ہو جانے ہیں، اوقات ہی بھول جاتے ہیں اپنی کہ میری کچھ اوقات بھی تھی، میری کچھ حیثیت بھی تھی۔ میری کوئی حیثیت نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ۔ سارے بولیے میں کچھ نہیں، تو سب کچھ۔ اس کو تسبیح پھیرا کریں اگر واقعی دلی سکون لینا ہے۔ باقی ٹوپی ڈرامے یہ یقین کریں کھلکھلاتے کہہ کے نظر آئیں گے، اندر سے جیسے دھمک لگی ہوتی ہے نا کسی عمارت کو، کھوکھلا نظام، وہ نظام ہو چکے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہے بڑی خوشیاں، بڑے موجیں، بڑے مزے، اور اندر سے کباڑا ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دھوکے کی زندگی سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دو باتیں ہوگی، ایک تو خواہشات کی تابع داری نہیں کرنی، دوسرا اللہ سے ڈرنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ چھوٹی چھوٹی قیمتیں وصول کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ چھوٹی سی رشوت لے لی، فرمایا پوری دنیا بھی رشوت میں مل جائے، ظلم زیادتی میں مل جائے تو لا تشتروا بآیاتی، ہمارے دین کو مت بیچنا، اپنے ایمان کو مت بیچنا۔ اللہ کے دین کو کیا بیچنا؟ اپنے ایمان کو مت بیچنا۔ پکے رہ جانا، ڈٹ جانا، برکت والا لے لینا 1 روپیہ، وہ اس کروڑ ارب خرب ڈالر سے اللہ کی قسم 1000 گنا نہیں، کروڑ گنا نہیں، جہاں گنتی ختم ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہی اولاد میری آپ کی تابع دار، فرما بردار، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے گی۔ اللہ مجھے بھی رزق حلال کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی دے، اللہ پوری امت کی جو غلطیاں ہوگی اللہ وہ معاف فرما دے، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے بڑوں کے واقعات ضرور پڑھیں۔ عبداللہ بن عمر، بڑے بڑے صحابہ اور محدثین کا اتفاق ہے کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات کوئی عمل کی آ جائے تو سب کی رائے ایک طرف ہو اور عبداللہ ابن عمر کی رائے کو ترجیح دی جائے گی۔ اتنی بڑی ہستی ہیں، محدثین کا اتفاق اس بات پر۔ ان کو عہدہ پیش کیا گیا، بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ بڑا اصرار کیا آپ کو فلاں علاقے کا، مجھے عام مسلمان ہی رہنے دو۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا پھر بڑھانا کنوں ہے؟ جب ہمیں یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا پھر اللہ ویسے دے بھی دے گا۔ پہلے آئے تھے لائیے ایک سوال تو پورا کر لیے، اسی ایک پورا کر دیں دوجے والے پاسے ٹور پہنے، دو تو پہلے کر لیے، 4 بھی نکل آئے گا۔ اسی 2 کر دے کو نہیں، 4 پہلے کڈنے چکرنا چ پائی جانے، ایک تے ایک 4 کڈنے پیسے، ہاں جی، ایک تے ایک 4 کدی ہویا جی، 2 تے 2 4 ہوتا نا۔ تو ہم 2 اور 2 پہلے پورا کر لیں، اور وہ کیا کر لیں کہ اپنے آپ کو برابر کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں ایسے حکمران بھی دے گا، اور ہم میں سے جو یہاں بیٹھے جن کو اللہ نے یہ ہوتے نسبتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ ان کو بھی اپنی پوری رہنمائی عطا فرمائے گا اگر یہ 3 جذبے اپنے اندر پیدا کر لیں کہ خواہشات کی غلامی نہیں کرنی، اللہ کا ڈر لے کر چلنا ہے، کسی کا پریشر لے کر نہیں چلنا، اور تیسرے نمبر پہ رشوت، ظلم، زیادتی، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 3 دن تک کوڑے پڑتے رہے اور کہا مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر لینے دو۔ تو مشورہ کے لیے آئے تو ساتھی کہنے گے امام ابو یوسف جیسی ہستی کہ حضرت بن جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ امام یوسف قاضی القضات کا اللہ نے جن کو ملکہ بھی عطا فرمایا اور اللہ نے بڑے خیر کے کام لیے، تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا ارائیت لو امرت ان اعبر البحر ساحتا، تیرا کیا خیال ہے بغیر کشتی کے اگر مجھے سمندر میں پھینک دیا جائے تو اکنت اقدر علی، تو کیا میں اس سمندر کے ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک چلا جاؤں گا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، جن کے شاگرد 1000 سال تک مکہ مکرمہ میں نماز پڑھاتے رہے ہیں، 1000 سال تک ان کے شاگردوں کا اللہ نے وہاں نظام بنایا، اتنا بڑا فیض اللہ نے پھیلایا پوری دنیا کے اندر۔ وہ ہستی کیا کہہ رہی ہیں؟ ارائیت لو امرت
ان اعبر البحر ساحتا، تیرا کیا خیال ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے اور بغیر کشتی کو اس کو عبور کرنا ہو تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ کہا جی نہیں، تو کیا میں کیسے کروں گا؟ بھائی میں اس قابل نہیں ہوں۔ اسی لیے ان دوروں میں خیریں تھی، برکتیں تھی، جب سے یہ پورا تیسرا کلمہ او ملے کونسلر بھی باندھا نا، ویسے دے پٹو دے وچ کونسلر نہیں وہ بھی باندھا نا، وہ پورا تیسرا کلمہ او دے حواریین بھی آپ ہی بھی پورا فٹ کردا ہے، ہر عیب تو پاک، سبحان اللہ، الحمدللہ، ساری خوبیاں نہ وچ نے، لا الہ الا اللہ تاڑے سارے مسئلے حل کرن گے، اللہ اکبر، یہ بڑے عظیم انسان ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عظمتیں تو اللہ کے لیے، تقدیس اور تسبیح تو اللہ کے لیے، کن چکروں پڑ گیا؟ اس لیے آج ہمارا نظام سارا خراب اور اس وقت تک خراب رہے گا جب میاں نواز شریف صاحب یہاں سیالکوٹ آئے موٹر وے کے افتتاح کے لیے، تو وہاں بھی میں نے عرض کیا، میں کہا جی میاں صاحب اللہ کی قسم، موٹر وے بنانے سے اور ملکی نظام کے اندر مختلف چیزیں لانے سے ہمیں راحتیں یا ہمارا ملک ترقی والا نہیں بنے گا۔ اللہ نے قرآن میں صراحتاً ایک مثال دے کے ہمیں سمجھا دیا، کاش کہ ہم سمجھ جائیں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ ایک بستی کی مثال کی، بڑے امن میں تھے، بڑے اطمینان میں تھے، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے ان کے لیے رزق کی فراوانی آ رہی تھی، فکفرت بانعم اللہ، رب کی نعمتوں کی جب ناشکری کی، ناقدری کی، تو پھر رب کا نظام کیا چلا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر رب نے خوف کا اور بھوک کا لباس یعنی ان پہ مسلط کر دیا، خوف کو بھی اور کس چیز کو؟ کیا ہماری بھوک مٹ چکی ہے؟ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی حالتوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو، عوام کو وہ جذبات عطا فرما جس سے تو راضی ہو کے ملکوں کے نظام کو اچھا کرتا ہے۔ یا اللہ غلط جذبات کو، غلط یا اللہ اندر کی نیتوں کو، فطوروں کو ختم فرما دے، اندر کے بغض کو، نفرتوں کو، کینوں کو۔ یا اللہ آج دین کے نام پر بھی نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں، سیاست کے نام پہ بھی نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں، ہر طرف لڑائی ہی لڑائی، نفرت ہی نفرت نظر آتی ہے۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان نفرتوں سے، ان بیماریوں سے ہم سب کو نکال دے یا اللہ، فضل فرما دے، کرم فرما دے، ہمارے دیش کی حفاظت فرما دے۔ اللہ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہماری فوج میں، پولیس میں، حکمرانوں میں موجود ہیں، یا اللہ ان کی برکت سے، اور ہماری عام عوام الناس میں بھی ایسے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں جسے یا اللہ تو پیار کرتا ہے، وہ تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیرے محبوب سے کرتے ہیں۔ یا اللہ ان لوگوں کے ان عملوں کی برکت سے ہمارے دیش کی بھی حفاظت فرما، اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، بلکہ اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ جو بھی شر پسند ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اگر ایسے بد نصیبوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو جیسے آپ نے فرعون، نمرود، قارون، شداد جیسے بدبختوں کو چن چن کے تباہ فرمایا، دنیا آخرت کی ساری خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں، عافیتیں نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم برحمتک یا رحمت۔